بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ حسین پیاسا مرا۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، اللہم امتہ عطشانا، یعنی یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، وہ پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، یعنی زور کی پیاس لگی، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارتا رہا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی وہ پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 140۔ کرامت اتمام حجت کی کڑی تھی، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دیکھا آپ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان علی کس قدر عظمت والی ہے۔ معلوم ہوا کہ خداوند غفور اللہ تعالیٰ کو امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی قطعاً یعنی بالکل نامنظور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بدگو دونوں جہاں میں مردود و مطرود یعنی دتکارا ہوا ہے۔ گستاخ حسین کو دنیا میں بھی دردناک سزاؤں کا سامنا ہوا اور اس میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی بعض گستاخان حسین کے ہاتھوں ہاتھ ہونے والے عبرت ناک بد انجام کے واقعات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ اس کی مقبولیت بارگاہ حق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب و منزلت پر جیسی کہ نصوص کثیرہ و حدیث شہیرہ شاہد یعنی بہت ساری دلیلیں اور مشہور حدیث گواہ ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت دلیل پوری کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو، جو ایسا مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا پاک سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپیدار یعنی کمزور دنیا کی ہرس کا بھوت ان کے سروں پر ایسا سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا تھا۔ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 140۔ نور کا ستون اور سفید پرندے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے متعدد یعنی کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزید بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ خولی بن یزید کے پاس تھا۔ وہ رات کے وقت کوفہ پہنچا۔ قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈانپ دیا اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں۔ وہ دیکھ کر حسین بن علی کا سر تیرے گھر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر یعنی چاندی اور سونا لائیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے۔ خدا کی قسم
اب میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر صد انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خلی بن یزید سر انور کو ابن زیاد بد نہاد کے پاس لے گیا۔